السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، سورہ بقرہ کے اندر ایک گائے کا واقعہ بہت مشہور و معروف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ بقرہ ہے، یعنی کہ گائے والی سورت۔ تو اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ تو وہ گائے کا واقعہ کیسا ہے، کون سا ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامر نام کا ایک شخص تھا جو بہت امیر تھا۔ اس کا قتل کر دیا کسی نے، اس کا مرڈر کر دیا کسی نے، اور کسی دوسرے علاقے میں اس کو ڈال دیا۔ چاروں طرف شور مچ گیا، قتل ہو گیا اور تلاش کرنے لگے۔ حالانکہ قتل تو اس کے اپنے عزیز نے کیا تھا، اس کے بھائی نے کیا تھا، لیکن وہ بھی حق جمع بیٹھا کہ نہیں، جس نے قتل کیا ہے اس کے پاس سے میں خون بہا بھی لوں گا اور اس کی میراث بھی میں لوں گا۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگے اور ادھر سے ادھر قاتل کو تلاش کرنے لگے۔ لہٰذا قاتل کا ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جس نے قتل کیا ہے وہ تو بتائے گا نہیں کہ میں نے قتل کیا۔ حضرت محترم، تمام لوگوں نے مشورہ کیا کہ ادھر ادھر ہم لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، ہمیں نہیں ملنے والا، او ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، انہی سے جا کے پوچھتے ہیں۔ اب یہ لوگ سب مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے موسیٰ، بڑی بدتمیز قوم تھی، اللہ کے نبی کو بھی نام لے کر بلاتی تھی، کہتی کہ اے موسیٰ، فلاں شخص کا قتل ہو گیا ہے، ہمیں قاتل کا پتہ چاہیے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے نا کہ وہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دے۔ اب یہیں سے قرآن پاک کے اندر جو سورہ بقرہ کے اندر جو آیت مبارکہ ہے، وہ آیت مبارکہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں۔ حضرت محترم دیکھو، اب وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ ہمیں بتائیں کہ وہ قاتل کون ہے۔ تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ قاتل کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے کہ آپ لوگ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ رب فرماتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، تو ان کو ایسا لگا کہ اب قاتل کا پتہ پوچھنے آئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنے میں اور قاتل کا پتہ پوچھنے میں، قاتل کا پتہ لگانے میں کیا مناسبت ہے؟ تو یہی سوچ کر ان کی قوم نے ان سے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ مذاق کرنا نبیوں کا کام نہیں، جاہلوں کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب آگے بات سماعت فرمائیے۔ اس کے بعد ان کی قوم نے کہا ان کو، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ان کی قوم کہتی ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے لیے بیان فرمائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ دیکھو اب سوالوں کے بوچھار شروع کر دیے ہیں، سوالوں پر سوال نبی کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم آ گیا، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بہت
بوڑھی ہے اور نہ بہت کم عمر، یعنی کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جو نہ بہت بوڑھی ہو اور جو نہ بہت چھوٹی ہو، کم عمر ہو۔ عوام بین ذالک، وہ اس کی عمر درمیان ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کرو، اس کو کرو، یعنی کہ زیادہ سوالات نہ کرو۔ جو حکم دیا گیا ہے گائے کو ذبح کرو تو گائے کو ذبح کر ڈالو، زیادہ سوال نہ کرو۔ لیکن یہ قوم ایسی ضدی تھی کہ مانی نہیں، پھر واپس سوال کرنے لگی۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا، ان کی قوم نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تمہیں گائے کا رنگ چاہیے تو گائے کا رنگ یہ ہے، گائے کا رنگ ہے پیلے رنگ کی گائے ہے وہ، اور کیسی پیلے رنگ کی گائے ہے؟ فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھا جاتی ہے۔ جو بھی اس گائے کو دیکھتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ گائے کو دیکھنے والا خوش ہو جاتا ہے، اس کو گائے بھا جاتی ہے، اس کو پسند آ جاتی ہے، ایسی وہ گائے ہے۔ پھر واپس سوال کیا، قال ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، ان کی قوم نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم پر گائے متشابہ ہو گئی ہے، یعنی کہ ہم کنفیوز ہو گئے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اور پھر آگے ان کی قوم نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم وہ راہ پالیں گے۔ ان کی قوم نے یہ کہہ دیا اس کے بعد کہ اللہ نے چاہا تو ہم وہ پالیں گے۔ اس کے بعد میں پھر سوال ہوا، اس کے بعد میں پھر اس کا جواب ملا، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، تم کو اور ڈیٹیلز میں چاہیے کہ وہ گائے کیسی ہو تو لو سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے کہ جس کے ذریعہ نہ کھیت میں ہل چلایا گیا ہو اور نہ اس کے ذریعہ کھیت میں پانی دیا گیا ہو۔ یہ مطلب یہ کہ اس کے ذریعہ کھیت کی کسی بھی طرح کی خدمت لی گئی نہیں۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ایسی گائے ہے کہ بے عیب ہے، بے داغ ہے۔ اب ان کی قوم کہنے لگی قالوا الآن جئت بالحق، ان کی قوم کہنے لگی کہ ہاں اب آپ حق بات لائے۔ یہاں تک آیت کریمہ میں نے بیان کری، اب اس کے بعد ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اب ان کو گائے یہ کہاں ملی، کیسے ملی، وہ سماعت کریں۔ ایک عورت تھی جس کا شوہر انتقال کر گیا تھا اور اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا، کافی غریب گھرانہ تھا، اور جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، جنگل کے اندر تمہارے بابا جان نے اللہ کے سپرد ایک گائے کی ہے، اللہ کی امان میں دی ہے، اللہ کی امانت میں رکھی ہے۔ بہت تقوی و پرہیزگاری والے وہ گھر تھا، ماں بھی بڑی پرہیزگار تھی، باپ بھی بڑا پرہیزگار تھا، اس کا بچہ بھی بڑا فرما بردار تھا۔ باپ نے اپنی حیاتی کے عالم کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے سپرد گائے کر دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گائے کو دے کر کہا تھا کہ میرا بچہ بڑا ہوگا لینے آئے گا، تو جب میرا بچہ بڑا ہو کر لینے آئے تو پھر اس کے سپرد، اس کے حوالے تمہیں میرے مولا گائے کر دینا۔
جب وہ بچہ بڑا ہوا اس کی ماں نے جب اسے بتایا تو وہ جنگل میں پہنچا. جنگل میں جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے بابا جان نے تیری امان میں ایک گائے دی تھی، اب ہمارے گھر کی حالت ایسی ہے، اب مجھے وہ گائے واپس چاہیے جو تیری امان میں رکھی، تیری امانت میں رکھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس نے آواز دی وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی. وہ لڑکا اس گائے کو لے کر اپنے گھر پر آیا اور وہ گائے ایسی، اب وہ گائے کو لے کر اپنے گھر آیا. اس کی امی نے کہا کہ بیٹا یہ گائے بازار میں لے جاؤ اور لے جا کر اس کو 3 دینار میں فروخت کر دو، 3 دینار میں بیچ ڈالو. اب وہ گائے لے کر بازار میں گیا اور آواز دینے لگا کہ یہ گائے کی قیمت 3 دینار ہے. اب ایک بندہ آیا آ کر کہتا ہے کہ گائے کتنے میں دو گے؟ تو انہوں نے کہا، اس بچے نے کہا کہ گائے کی قیمت 3 دینار ہے. لیکن آنے والا کہتا ہے کہ میں اس کو 6 دینار میں خریدوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی امی جان کی اجازت کے بغیر مجھے بیچ دو. وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ 6 دینار دو گے، لیکن آپ 6 دینار میں لینا چاہتے ہو، لیکن میں پہلے امی کی اجازت لے لوں، کیونکہ امی نے 3 دینار میں بیچنے کو کہا ہے اور میں 6 دینار میں نہیں بیچ سکتا. بڑا فرما بردار بچہ تھا، لہذا اس نے نہ لی، چلا گیا. وہ بچہ گھر پہ آیا، رات کو امی جان کو سارا واقعہ بتایا. تو اس کی امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر وہ آتا ہے تو 6 دینار میں دے دینا. وہ بچہ صبح میں بازار میں آیا، آنے کے بعد 6 دینار کا اعلان کرنے لگا، 6 دینار کی آواز دینے لگا. وہی بندہ آیا، آ کر کہتا ہے کہ کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ 6 دینار. لیکن آنے والا کہتا ہے کہ میں اس کو 12 دینار میں دوں گا، لیکن شرط یہ کہ تو اپنی امی کی اجازت کے بغیر دے دو. لیکن بندہ، وہ بچہ مانا نہیں، کہتا ہے کہ نہیں، امی کی اجازت تو ضروری ہے، میں امی کی اجازت کے بغیر تمہیں گائے نہیں بیچنے والا. رات کو گیا، یہی واقعہ بتایا امی کو. امی جان نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، اس آنے والے کو کہنا کہ کیا تم ہمیں گائے بیچنے کا حکم دیتے ہو، اجازت دیتے ہو؟ کیونکہ اس کی امی سمجھ گئی کہ یہ کوئی آنے والا ایرا گیرا بندہ نہیں ہے، کوئی یہ جو بندہ آ رہا ہے لینے کے لیے ضرور اس کے اندر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت چھپی ہوئی ہے. امی نے کہا کہ اب اگر وہ آئے تو کہنا کہ آپ ہمیں گائے بیچنے کی، گائے کو فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہو. اگر وہ کہے ہاں تو ٹھیک ہے. اب صبح میں بچہ گیا، اب جیسے ہی وہ آیا، آ کر کہا کہ 12 دینار میں بیچوں گا. تو اس نے کہا، اب انہوں نے اس سے ڈبل کہا. تو بچے نے کہا کہ آپ ہمیں گائے فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہو، آپ ہمیں حکم دیتے ہو، اجازت دیتے ہو کہ ہم یہ گائے بیچیں؟ تو اب وہ آنے والے نے کہا کہ رک جاؤ بچہ، اس گائے کو اتنے کم دام میں مت بیچو. اس گائے کو تلاش کرنے کے لیے ایک قوم پھر رہی ہے، ایک قوم گھوم رہی ہے، جگہ جگہ ماری پھر رہی ہے، اس کو وہ گائے مل نہیں رہی. ایک قوم ڈھونڈتی یہاں تک تلاش کرتی تم تک پہنچے گی وہ قوم. اور جب وہ قوم تم تک پہنچے، وہ لوگ تم تک پہنچے اس گائے کو لینے کے لیے، تو تم اس کی قیمت 3 دینار، 6 دینار یا 12 دینار نہ رکھنا. تم اس کی قیمت یہ رکھنا کہ اس گائے کا چمڑا بھر کے سونا دو، تب یہ گائے تمہیں ملے گی، ورنہ نہیں. اب وہ قوم آئی، آنے کے بعد بچے کے ساتھ ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد سودا ہوا، لہٰذا لینا ہی پڑے، کیونکہ دنیا جگہ جگہ ادھر سے ادھر ماری گھوم رہی تھی وہ قوم اس گائے کو لینے کے لیے، اس گائے کو تلاش کرنے کے لیے. لیکن وہ گائے ملی نہ. کہاں سے ملتی ایسی گائے جسے کھیت کے اندر کسی چیز کی خدمت ملی نہیں لی گئی ہو؟ رنگ کو دیکھو تو پیلا رنگ جو دیکھنے والے کو بھا جائے، ایسی عمر کی گائے ہے جو نہ بہت بڑی ہے نہ بہت بچیاں ہیں. اب اتنی ساری نشانیوں والی گائے ان کو ملے گی کہاں؟ اور بے عیب، اس میں ذرا بھی داغ نہیں، ایسی گائے دنیا میں ان کو کہاں ملتی؟ لہذا جس گائے کی طرف اشارہ تھا وہ گائے یہی گائے تھی جو اس بچے کے پاس تھی.
اسی گائے کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود تھی. وہ آنے کے بعد اس بچے نے قیمت لگائی کہ گائے کا چمڑا بھر کے سونا دو، اس کے بعد گائے کو تم لے جا سکتے ہو، ورنہ نہیں. اب وہ قوم کیا کرتی، لینا پڑا. اتنی مہنگی ان کو یہ گائے پڑی کہ چمڑا بھر کے سونا اس بچے کو دیا اور وہ گائے لے کر چلے گئے. اللہ اکبر. جب وہاں پر پہنچے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب اس گائے کو ذبح کرو. اتنی مہنگی گائے لائے ہیں، اب اس کے گلے کے اوپر چھری چلانی ہے. دل کیسے کرے گا؟ فرمایا کہ ذبح کرو. تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. بس حکم ہوا ذبح کرو، لیکن وہ ایسا کرتے دکھتے نہیں تھے. یعنی کہ ان کا دل چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں، کیونکہ اتنی مہنگی ان کو گائے ملی ہے تو ذبح کرنے کا ان کا دل کرتا ہی نہیں تھا. لیکن بہرحال ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس گائے کا ایک حصہ، گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ، اور اٹھا کر جو مردہ پڑا ہوا ہے، جو مرحوم ہے، جو مردہ ہے، اس کی لاش سے اس کی باڈی سے ٹچ کرو. وہ خود زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر اس کو کس نے قتل کیا ہے اس کا نام بتائے گا. اب مصلحت یہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم گائے ذبح کرو. کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام ہو جاتا ان کا، لیکن ان کے کیے جانے والے سوالات نے ان کو اور مشکل میں ڈال دیا. لہٰذا اس نے گائے کو ذبح کیا اور گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کی باڈی سے ٹچ کیا تو وہ خود مرا ہوا بندہ کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے ہی قتل کیا ہے. بس اتنا کہہ کر وہ پھر دوبارہ انتقال کر گیا، دوبارہ مر گیا. اب بات یہ تھی، اب اس کے اندر دیکھو ان لوگوں نے اگر انشاءاللہ لمحتد نہ کہا ہوتا، علماء کرام فرماتے، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے اندر وَإِنَّ إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ اگر نہ کہا ہوتا، یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم وہ پا لیں گے. اگر یہ نہ کہا ہوتا تو زندگی بھر وہ گائے ڈھونڈتے پھرتے، انہیں کبھی گائے نہ ملتی. لیکن انشاءاللہ کہنے کی برکت سے ان لوگوں کو یہ گائے مل گئی. علماء کرام فرماتے ہیں کسی نہ کسی کام کے اندر انشاءاللہ کہہ دیا کرو، کیونکہ انشاءاللہ کہنے سے مشکل کام بھی آسان ہو جایا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.